صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، یہ جو بھی کچھ پیش کیا گیا ہے اس یوم کے تعلق سے، یقیناً یہ اعلیٰ حضرت کے اس مقام اور مرتبے کی نشاندہی تو نہیں کر رہا۔ ہم اس مختصر سے وقت میں ہدایت بخشش سے کچھ اقتباس پیش کر سکتے ہیں، اور یہ کلام امام کا کلام ہے تو امام الکلام ہے، اس لیے ہر شعر کو سمجھنا، اس کے فہم اور ادراک کو پا لینا، اس کے مفاہیم اور اس کی معنویت تک پہنچ کر اس کا حسن محسوس کرنا، یہ تمام چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے تعلق سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے تعلق سے بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے جس گوشے کو بھی دیکھیں وہ منفرد ہے، ممتاز ہے۔ آپ سادات کرام کا بے انتہا ادب احترام کیا کرتے، اور اپنے پیر و مرشد عظیم روحانی شخصیت سید آل رسول ماریروی رحمت اللہ علیہ سے بے انتہا عقیدت اور محبت، اس طرح کا تعلق کہ آنے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو، اپنے ماننے والوں کو انداز سکھایا جائے کہ جب سادات کی بارگاہ میں پیش ہوا جائے تو کیسے پیش ہوا جاتا ہے، اور مرشد کا ادب کیا جاتا ہے تو کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اور پھر مرشد بھی ایسی شفقت فرماتے، آپ لکھتے ہیں کہ جب قیامت میں آل رسول ماریروی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب قیامت میں اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے آل رسول میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں عرض کروں گا کہ اے مالک کل، میں تیرے لیے احمد رضا لایا ہوں۔ یہ ادب اور احترام، اور پھر پیر و مرشد کی شفقت کا عالم یہ تھا۔ ناظرین کرام، ایک مثال دے کر میں اپنے ایوان کے آخری ثنا خواں کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ یہ ذکر ہوا کہ یہ آپ کے کاموں کا یا آپ کی تصانیف کا یا جو بھی آپ کا حصہ ہے، اس میں سے ایک مختصر سا گوشہ ہے جو آپ نے اپنے ذوق و شوق کے اظہار، حضور سے اپنی بے پناہ محبت کے اظہار کے لیے اپنایا، لیکن اس پر ایسا کمال اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو عطا کیا۔ ایک شاعر آپ کے پاس آئے اور یوں کہنے لگے کہ میں نے یہ کلام لکھا ہے تو آپ اس کو سن لیجئے اور اس کی اصلاح کیجئے کہ شان یوسف جو گھٹی ہے تو اسی درس سے گھٹی، شان یوسف جو گھٹی ہے تو اسی درس سے گھٹی۔ اعلیٰ حضرت فوراً گویا ہوئے کہ اس کو یوں کر لو کہ شان یوسف جو بڑی ہے تو اسی در سے بڑھی، شان یوسف جو بڑی ہے تو اسی در سے بڑھی۔ ایک چھوٹی سی تبدیلی سے اس کے اندر اتنا حسن پیدا کر دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت اور توقیر بھی بڑھائی، اور آقا علیہ السلام کی عزت اور توقیر کو مقدم بھی رکھا۔ یہ ہے وہ کمال۔ ناظرین کرام، اس شعر کے ساتھ میں اپنے ایوان کے آخری اور انتہائی معتبر مقتدر ثنا خواں کہ جنہیں اگر کم و بیش حافظ ہدایت بخشش کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، اکثر حصہ ہدایت بخشش کا ان کے حافظے میں ہے، اور اس دور میں جو کردار ان کا ہے اعلیٰ حضرت کے اشعار کی تفہیم کے تعلق سے لوگوں تک یہ فکر پہنچانا، محبت رسول جو اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں بیان کی ہے اس کا ذکر کرنا، یہ ان کا خاصہ ہے۔ اس شعر کے ساتھ میں انہیں دعوت دے رہا ہوں کہ اندھیرا چھٹتا جاتا ہے، اجالا ہوتا جاتا ہے، اندھیرا چھٹتا جاتا ہے، اجالا ہوتا جاتا ہے، امام احمد رضا کا بول بالا ہوتا جاتا ہے۔ ملتمس ہوں عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں ہم سب کے محبوب الحاج محمد اویس رضا قادری سے تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔